اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نجف اشرف سے المعارف العلویہ انٹرنیشنل شارٹ کورس کے یہ دروس جاری ہیں، اور کتاب النکاح میں جو نکاح کے دروس ہیں، درس نمبر 14 میں جو ہمارا موضوع گفتگو رہے گا اس کا سیاق و سباق کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ کسی بھی مرد کے لیے کسی خاتون سے، کسی لڑکے کے لیے کسی لڑکی سے شادی کرنا تب جائز ہوتا ہے کہ جب وہ دونوں آپس میں محرم نہ ہوں، اور محرم بننے کے لیے ہم نے 3 اسباب کے اوپر گفتگو مکمل کی ہے کہ پہلا جو ہے وہ نسب کی وجہ سے، نسبی جو 7 محارم تھے وہ ہم نے بیان کیے، پھر رضاعت کی وجہ سے جو 7 محارم ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ صورتیں تھیں محرم بننے کی وہ بیان کی، اور جو تیسری صورت تھی ہماری وہ مصاہرہ کی تھی۔ مصاہرہ کی ہم نے وضاحت بیان کی اور اس کی وجہ سے جو محرم بنتے تھے ان کو بیان کیا، اور ابھی انشاءاللہ جو ہماری گفتگو ہے وہ مصاہرہ کے بعد کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جن کے متعلق کیا ہے ہم بات کریں گے کہ جہاں سے ایک مرد کے لیے اس خاتون سے شادی کرنا حرام ہوتا ہے اور اس لڑکی کے لیے اس لڑکی سے شادی کرنا حرام ہوتا ہے۔ یعنی مصاہرہ کے بعد کچھ ایسے موارد بھی فقہ میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ایک مرد کے لیے اس خاتون سے شادی کرنا حرام ہوتا ہے اور اس مرد کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس خاتون سے شادی کرے۔ یہ بہت سارے موارد ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ایک مورد فقہ کا یہ ہے کہ 2 خواتین سے ایک ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ خواتین ایسی ہیں ہمارے پاس کہ جہاں پہ اگر ان میں سے ایک کے ساتھ شادی کر لی تو جب تک وہ پہلی خاتون اس کے نکاح میں باقی ہے وہ دوسری خاتون سے شادی نہیں کر سکتا، اور اس کے ہمارے پاس کیا ہیں چند ایک مثالیں ہیں۔ سب سے جو پہلی اس میں مثال یہ ہے کہ انسان کی جو بیوی ہوتی ہے اس کی بھتیجی کے ساتھ اور اس کی بانجی کے ساتھ، یعنی اس کی بھتیجی یا اس کی بانجی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اس کو فقہ میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر 2 خواتین ہیں، ان میں سے ایک پھپھو ہے اور دوسری اس کی بھتیجی ہے، ایک خالہ ہے اور دوسری اس کی بانجی ہے، تو ان 2 خواتین سے اگر اس نے اس 2 خواتین میں سے اس خاتون کی جو پھپھو تھی یا خالہ تھی اس کے ساتھ شادی کر لی ہے تو اب اس کی بھتیجی یا بانجی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ صورتحال بطور مطلق نہیں رہتی کہ ہر صورت میں شادی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس خاتون کی جو خالہ ہے اور اس خاتون کی جو پھپھو ہے جو اس وقت اس کی بیوی ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو اس کی اجازت سے شادی کر سکتا ہے۔ یعنی ہم آسان الفاظ میں یوں بیان کریں کہ ایک انسان کے لیے اپنی بیوی کی بھتیجی یا بانجی کے ساتھ شادی کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی بیوی سے اجازت نہ لے لے۔ اور یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی اجازت نہیں دے گی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص گناہگار ہوگا، بلکہ اس کا جو نکاح ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا، وہ نکاح باطل ہوگا۔ لہٰذا اپنی بیوی کی بھتیجی یا بانجی سے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط رہتی ہے کہ اس کی بیوی کی طرف سے یہ اجازت موجود ہو، وہ خود یہ کہے اور اجازت دے واضح طور پہ کہ تم میری بھتیجی یا میری بانجی سے جو ہے وہ دوسری شادی کر لو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ تو یہ مسئلہ کیا ہمارے سامنے آتا ہے، اور اسی مسئلے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ 2 خواتین کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، مگر یہ کہ بیوی اگر اجازت دے دے تو پھر اس کی بھتیجی یا اس کی جو ہے وہ بانجی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا مورد ہے اس کا۔ اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں ہم آپ کے سامنے یہ ذکر کریں کہ یہاں پہ پہلی تفصیل تو یہ آتی ہے کہ فقط بیوی کی بانجی اور بھتیجی کی بات نہیں ہوتی، بلکہ بیوی کی جو بانجی ہے یا بھتیجی ہے اس کی جتنی بھی آگے اولاد ہے، یعنی بیوی کی بھتیجی کی جتنی اولاد ہوگی، بیوی کی بانجی کی جتنی اولاد ہوگی، اس کی اولاد میں بھی یہ بندہ شادی نہیں کر سکتا بیوی کی اجازت اور پرمیشن کے بغیر۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہوتا کہ اس کا جو نکاح ہوا ہے اس خاتون سے، چاہے وہ نکاح دائمی ہو یا نکاح غیر دائمی ہو،
چاہے وہ اس کی بتیجی یا بانجی کے ساتھ نکاح دائمی کرنا چاہتا ہو یا نکاح منقطع غیر دائمی کرنا چاہتا ہو، ہر صورت میں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی اجازت سے شادی کرے گا، وگرنہ اس کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ یہ بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے اس کی بیوی کو پتہ ہو کہ یہ شادی کر رہے ہیں یا اس کی بیوی کو پتہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں یعنی باقاعدہ اس کو بیوی کو اطلاع دینا پڑے گی کہ میں تمہاری بانجی کے ساتھ یا تمہاری بتیجی کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہوں، تو اگر تم اجازت دو گی تو یہ ہماری شادی کیا ہوگی، صحیح ہوگی۔ تو لہٰذا اس میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ بیوی کو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا، دونوں صورتوں میں اگر بیوی کو اس نے جو ہے وہ جہالت میں رکھا اور اسے آگاہ نہیں کیا، بتلایا نہیں ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی کو کون سا پتہ تھا اور اس نے کون سا منع کر دیا تھا۔ یہاں پہ یہ بات نہیں ہوتی کہ بیوی منع کرے گی تو نکاح باطل ہوگا، نہیں، یہاں پہ جو اصل قانون ہے کہ بیوی کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر بیوی کی اجازت موجود نہیں ہے، چاہے اسے پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے، تو یہ نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ ایک اور بحث بھی اٹھتی ہے کہ چلیں یہ تو فقہ کا مسئلہ ہو گیا کہ اپنی بیوی کی بتیجی یا بانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، تو کیا بیوی کی خالہ کے ساتھ اور بیوی کی پھپھو کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں، بیوی کی خالہ اور بیوی کی پھپھو کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے، اور وہ کب جائز ہوتا ہے کہ جب اس کی پھپھو اور خالہ جو ہے وہ اس کی محرم نہ ہو، یعنی کوئی نسبی یا رضائی یا کوئی اور رشتہ نہ بنتا ہو، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، اور اس میں پھر بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی یہ الٹ قانون نہیں چلے گا، فقط جو ہے وہ سیدھا یہ قانون چلے گا کہ بیوی کی بتیجی اور بانجی کے ساتھ شادی کے صحیح ہونے کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے، لیکن اپنی بیوی کی خالہ اور پھپھو سے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے یعنی اگر کوئی اور مشکل نہ ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پہ اب ہم مزید جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک اور مسئلہ یہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اگر بیوی نے اجازت دے دی اور اجازت دینے کے بعد وہ اپنی بات سے پھر جائے تو پھر کیا دوبارہ اس سے اجازت لینی ہوگی؟ تو یہاں پہ دو صورتیں ہیں۔ اگر اس نے بیوی سے اجازت لے کر، پرمیشن لے کر اس کی بتیجی یا بانجی سے شادی کر لی تھی، شادی ہوگی، نکاح ہو گیا، نکاح جیسے پڑھا لیا گیا، عقد ہو گیا، اس کے بعد اگر اس کی بیوی اپنی بات سے پھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتی اور جو اجازت دی تھی وہ میں اپنی بات سے کیا رجوع کرتی ہوں، میں اپنی بات سے کیا ہے دوبارہ یہ کہتی ہوں کہ وہ اجازت میں تمہیں نہیں دوں گی جو پہلے دے دی تھی، تو یہاں پہ جو ان کا نکاح ہو چکا ہے پھر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کا نکاح درست ہوگا۔ اور اگر نکاح سے پہلے والی یہ صورت حال لازم ہے، یعنی بیوی نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ نکاح کر لیں میری بانجی سے یا میری بتیجی سے، لیکن ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، نکاح نہیں پڑھایا گیا تھا اور بیوی اپنی بات سے پھر گئی، اس نے کہا کہ نہیں جی میں آپ کو اجازت نہیں دیتی، اگرچہ پہلے اجازت دی تھی لیکن اب میں اپنی بات سے کیا پھر رہی ہوں، اپنی بات سے میں رجوع کر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ ان کا نکاح کیا درست نہیں ہوگا، تو لہٰذا نکاح سے پہلے عقد سے پہلے ضروری ہے کہ بیوی کی اجازت موجود ہو، اگر وہ اجازت دے کر اپنی اجازت سے پھر گئی ہے تو پھر ان کا یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر فرض کریں کہ وہ جو ہم نے الٹ صورتحال بیان کی ہے کہ ایک خاتون سے شادی ہو چکی تھی، اب جو ہے وہ اس کی بعد میں جو ہے وہ اس کی پھپھو یا خالہ کے ساتھ شادی کر لی، شادی کے بعد پھپھو یا خالہ کہتی ہے کہ یہ جو تم نے میری بتیجی کے ساتھ یا میری بانجی کے ساتھ جو شادی کر رکھی ہے میں اس کو فسخ کرتی ہوں، میں اس کی اجازت نہیں دیتی، تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ پہلے شادی ہو چکی ہے کہ جب اس کی یعنی جب اس کی خالہ یا اس کی پھپھو کے ساتھ شادی نہیں کی تھی تو وہ پہلے سے شادی ہو چکی تھی، لہٰذا ان کا نکاح کیا درست ہے۔ دوبارہ نکاح جب اس کی خالہ یا پھپھو سے کرے گا تو اس کی خالہ اور پھپھو کو یہ اختیار نہیں ملتا کہ جو ان کا نکاح ہو چکا ہے وہ اسے ختم کر دیں یا باطل کر دیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ یہ واضح ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور یہ بحث آتی ہے کہ اگر یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو بیوی کو طلاق دینے کے بعد کیا اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی بتیجی یا بانجی سے جو ہے وہ شادی کر لے؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ اگر تو یہ طلاق جو ہے وہ طلاق بائن ہو جس میں شوہر کے لیے رجوع کا آپشن نہیں ہوتا، پھر تو جو ہے وہ یہ اس کی بتیجی اور بانجی کے ساتھ کیا شادی کر سکتا ہے، یعنی اس کے اپنی بیوی کی جو بائی کی بیٹی ہے یا بہن کی بیٹی ہے اس سے شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اگر طلاق بائن ہے۔ لیکن اگر طلاق رجی ہے تو پھر یہاں پہ اس کی جو متعلقہ بیوی ہے جس کو طلاق رجی دی ہے اور ابھی تک عدت ان کی باقی ہے، تو پھر اپنی بیوی کی اجازت کی یہاں پر بھی ضرورت ہوگی،
کیونکہ یہ فقہ کا قانون ہے کہ جو خاتون طلاق رجعی میں ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس کے اوپر احکام بیوی کے جاری ہوتے ہیں، اور اس کا نان و نفقہ دینا شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے، شوہر اسے گھر سے نہیں نکال سکتا، جیسا کہ طلاق کے جب احکام ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ یہ تفصیل آپ سنیں گے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ بھی کیا ہو گیا، واضح ہو گیا کہ طلاق کے بعد فوراً شادی اس کی بھتیجی سے تب کر سکتا ہے کہ جب طلاق بائن ہوگی، لیکن اگر طلاق رجعی ہے تو پھر یہ فوراً شادی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنی بیوی سے کیا لے، اجازت لے۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ دو خواتین سے جو ہے وہ نکاح کرنا ایک ٹائم پہ جائز نہیں ہوتا، تو اس میں ایک صورت تھی پرمیشن کی کہ بیوی اگر اجازت دے دے تو یہ نکاح کیا درست ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو فقہ میں اس کا مصداق ہمیں ملتا ہے کہ دو بہنوں سے ایک وقت میں کیا شادی نہیں ہو سکتی، یعنی جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیوی کی بہن، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنی سالی سے اسی ٹائم پہ نکاح نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کی بہن سے اس نے نکاح کیا ہوا ہے۔ اس کی بہن کو طلاق دے گا، اور طلاق رجعی اگر ہوگی تو عدت ختم ہوگی، تو اس کے بعد پھر کیا ہے اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ پھر ہمارے یہاں کیا مطلق ہے، مطلق کیا مطلب کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی سے اجازت لے لے کہ میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، اور بیوی اجازت دے دے تو شادی ہو جائے گی، نہیں، یہاں پہ اجازت کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی یہاں پہ چاہے اس کو بیوی اجازت دے یا اجازت نہ دے، ہر صورت میں اس کے لیے بیوی کے بہن کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوتا، اور ایک ہی ٹائم پہ دو بہنوں کو انسان نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اب یہاں پہ بھی کیا کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ دو بہنیں چاہے اپنی سگی بہنیں ہوں جسے نسبی رشتہ کہتے ہیں، یا رضائی بہنیں ہوں، رضاعت کی وجہ سے وہ بہنیں بنی ہوں، اور چاہے جو ان سے نکاح ہے وہ اس کا نکاح دائمی ہو یا غیر دائمی ہو، تو اس میں بھی کیا کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ نکاح کے بعد جماعت نے کیا ہو یا جماع نہ کیا ہو، فقط جب ایک خاتون سے نکاح کر لے گا تو پھر اس کی جو بہن ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی بہن اس کے لیے محرم بن جائے گی، پردہ وغیرہ کیا ہے اس کے لیے پھر کرنا واجب نہیں رہے گا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ اس کی بہن نامحرم ہی رہے گی، لیکن اس سے اس ٹائم پہ کیا نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ دو مثالیں ہمارے سامنے آ گئی کہ جس میں دو خواتین سے ایک ٹائم پہ انسان کیا نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہم اگلے مسئلے میں ہم داخل ہوتے ہیں کہ شادی شدہ خاتون سے کوئی بندہ اگر نکاح کرے، کہ جسے ہمارے معاشرے میں نکاح کے اوپر نکاح کرنا کہتے ہیں، تو یہاں تو پہلی صورت تو واضح ہے، کلیئر ہے کہ اگر ایک انسان کو پتہ ہے کہ یہ خاتون شادی شدہ ہے اور اس کی طلاق نہیں ہوئی، اور اس کی صحیح طلاق نہیں ہوئی، اور اسے پتہ ہے کہ اس کی طلاق ابھی تک صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، اور یہ واضح ہے کہ یہ خاتون شادی شدہ ہے، اس کے باوجود شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے ایک انسان جو ہے وہ اس خاتون سے نکاح کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ نکاح کرتا جائے گا اس کے ساتھ، وہ شادی شدہ خاتون اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب وہ چاہے توبہ کرے، چاہے کوئی کفارہ دے، جو کچھ بھی کرے، اب دوبارہ اس کے لیے شریعت میں آپشن نہیں رہے گا کہ یہ اس خاتون سے کیا شادی کرے۔ تو لہٰذا کوئی بندہ اگر جان بوجھ کے شریعت کی مخالفت کرے اور جان بوجھ کر مسئلہ جانتے ہوئے نکاح کے اوپر نکاح کرے، کسی شادی شدہ خاتون سے شادی کرے، تو وہ شادی شدہ خاتون اس نکاح کرنے والے کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب چاہے اس کا شوہر فوت ہو جائے، اسے وہ طلاق دے دے، تو یہ بعد میں کیا ہے آپ اس میں شادی نہیں کر سکتے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پریکٹیکل طور پہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمیں پیش نہیں آتا، یعنی جان بوجھ کے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کرتا، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ جان بوجھ کے شادی شدہ خاتون سے شادی کرے، یعنی ایسا بہت کم ہوگا، بہرحال اکثر طور پہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو صورتحال ہمیں پیش آتی ہے وہ جہالت والی صورتحال ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جہالت کی جو ہے وہ دو قسمیں بناتے ہیں، کہ ایک کو ہم جاہل بالموضوع کہتے ہیں اور ایک کو جاہل بالحکم کہتے ہیں۔ جاہل بالموضوع کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو لڑکی ہے کیا یہ شادی شدہ ہے یا یہ غیر شادی شدہ ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہے، یہ خاتون کیا ہے غیر شادی شدہ ہے، اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، یا شوہر ہے تو اس نے اسے طلاق دے دی ہے، اب یہ غیر شادی شدہ ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں جاہل بالموضوع، کہ وہ اس موضوع سے کہ کیا یہ خاتون شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے اس سے وہ جاہل تھا۔ دوسری صورت یہاں پہ کیا بناتے ہیں، جیسے جاہل بالحکم کہتے ہیں، کہ اسے یہ تو پتہ ہے، یعنی جاہل بالموضوع نہیں ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ یہ خاتون کیا شادی شدہ ہے، لیکن اسے شریعت کا یہ حکم نہیں پتہ کہ شادی شدہ خاتون سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ یہ جو دوسری صورت ہے یہ بھی اسلامی معاشرے میں بہت کم پیش آئے گی، یعنی یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ بھئی شادی شدہ خاتون سے شادی نہیں ہو سکتی، ایک خاتون فقط ایک ہی شوہر سے
اپنا رشتہ کیا بنا سکتی ہے، ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہے، کوئی اور مرد کیا اس شادی شدہ خاتون سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے، یہ ایسا بھی بہت کام ہوگا۔ جو ہمارے پاس مشکل پیش آتی ہے معاشرے میں، وہ جہل بالموضوع کی پیش آتی ہے۔ جو ہمارے پاس ایک معاشرتی اس کی مثال بنتی ہے کہ جاہل بالموضوع کا جو ہے وہ آپشن ہمارے سامنے ہوتا ہے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ عدالت سے جو ہے وہ طلاق لے لیتی ہیں، اور شوہر کی مرضی کے بغیر وہ طلاق ہوتی ہے، اور طلاق کی جو شرائط ہوتی ہیں کہ طلاق کے عربی میں صیغے پڑھے جانا، عادل گواہوں کے سامنے پڑھے جانا، وہ شرائط کیا پوری نہیں ہوا کرتی، جس کی وجہ سے معاشرے کی جہالت کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید یہ طلاق ہماری ہو گئی ہے، اور ممکن ہے کہ ان کے شوہر بھی یہ سمجھ رہا ہو یہ طلاق ہو چکی ہے۔ تو اب ایک خاتون کو جب عدالتی طلاق ہوگی کہ جس میں شرائط پوری نہیں ہوا کرتی، تو وہ خاتون شادی شدہ رہتی ہے، اس خاتون کو طلاق یافتہ ہم نہیں کہتے۔ تو اب دوسرا بندہ اس سے شادی کرتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ خاتون طلاق یافتہ ہو چکی ہے، حالانکہ وہ خاتون شادی شدہ ہے، اس سے ہم غیر شادی شدہ یا طلاق یافتہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ کیا ہے، اس سے شادی کر لیتا ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ ایک بندہ جاہل بالموضوع تھا اور اس نے کیا ہے نکاح کر لیا۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا اس صورت میں بھی یہی قانون چلے گا کہ جیسے آپ نکاح کے اوپر نکاح کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خاتون کیا ہے، شادی شدہ ہے، تو وہ خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اگر اسے پتہ نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ طلاق یافتہ ہے اور طلاق ہو چکی ہے، بعد میں اس کے علم میں آیا کہ یہ طلاق تو نہیں ہوئی تھی، اس کے اندر تو شرائط ہی پوری نہیں تھی، اب اس نے کیا ہے اس سے نکاح کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھئی یہ تو طلاق یافتہ خاتون ہے ہی نہیں، یہ تو عدالتی طلاق تھی، اس کے اندر تو شرائط ہی پوری نہیں تھیں، عربی میں صیغے نہیں پڑھے گئے تھے، عادل گواہوں کے سامنے نہیں پڑھے گئے تھے۔ اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں پہ سید سستانی دامت ظل العالی نے یہ لکھا کہ اگر تو فقط وہ نکاح کرتے ہیں، نکاح کے بعد ابھی تک ہم بستری نہیں کی، جماع نہیں کیا، تو یہ نکاح باطل ہوگا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ نکاح باطل ہوگا، دونوں کے لیے جو ہے وہ جدا ہونا ضروری ہو جائے گا آپس میں، اور پھر وہاں سے کیا خاتون وہ دوبارہ طلاق لے گی اپنی صحیح طریقے سے، اور بعد میں یہ آپس میں کیا شادی کر سکیں گے۔ تو یہ کیا واضح مسئلہ ہو گیا اگر انہوں نے جماع نہیں کیا۔ لیکن اگر ان کا نکاح بھی ہو گیا، نکاح کے بعد جماع اور ہم بستری بھی ہو گئی، بعد میں جا کے پتہ چلا کہ یہ خاتون جو شادی شدہ تھی اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ طلاق یافتہ ہے اور عدالتی طلاق ٹھیک ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ طلاق تو ٹھیک ہی نہیں تھی، اس کی شرائط ہی پوری نہیں تھی، یہ خاتون تو شادی شدہ تھی، اور انہوں نے نکاح بھی کر لیا، نکاح کے بعد جماع بھی کر لیا۔ تو اب یہاں پہ سید سستانی دامت ظل العالی نے احتیاط واجب لگا دی کہ یہاں پہ احتیاط واجب کے طور پہ اب یہ خاتون ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، یہ دونوں آپس میں جدا ہو جائیں گے، اور احتیاط واجب کے طور پر یہ اس سے دوبارہ نکاح کبھی بھی نہیں کر سکے گا، چاہے اس کا جو پہلا شوہر ہے وہ اس کو طلاق کے صیغے پڑھ دے اور عادل گواہوں کے سامنے پڑھے اور صحیح شرعی طریقے سے طلاق دے دے، پھر بھی یہ خاتون کیا ہے اپنے اس دوسرے شوہر کے ساتھ دوبارہ کیا شادی نہیں کر سکے گی، اور احتیاط واجب کے طور پر یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہاں پہ چونکہ سید سستانی دامت ظل العالی نے فتویٰ نہیں دیا حرام معبد ہونے کا، بلکہ احتیاط واجب لگائی، تو یہ آپشن سامنے رہتا ہے ہمارے کہ اگر ہم اس احتیاط پہ عمل نہیں کرنا چاہتے اور تقلید کرنا چاہتے ہیں، کسی دوسرے کے فتویٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر فل عالم کی رعایت کرتے ہوئے دیگر فقہا کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جیسا کہ آیت اللہ اسحاق الفیاض دامت ظل العالی یا دیگر اور فقہا کہ جو مکلف سمجھتا ہے کہ سید سستانی کے بعد جو عالم الفقہا ہیں وہ یہی فقہا ہیں، یا ان کے متعلق یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عالمیت جو ہے وہ انہی فقہا کے اندر ہو، ان کے علاوہ کیا کسی اور کے اندر موجود نہ ہو، تو یہ پھر اپنی مکلف کی ذمہ داری ہے کہ احتیاط واجب کے علاوہ وہ دیگر فقہا کو تلاش کرے اور ڈھونڈے کہ جنہوں نے اس احتیاط واجب کا جو ہے وہ احتیاط واجب کی طرح کا فتویٰ نہیں دیا ہوا، بلکہ انہوں نے احتیاط مستحب لکھی ہے، یا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ حرام محبت خاتون نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہو گیا کہ شادی شدہ خاتون سے اگر نکاح کیا جائے، یعنی نکاح پہ نکاح کیا جائے، اور ایک بندے کو پتہ بھی ہو کہ یہ خاتون شادی شدہ ہے، شرعی مسئلے کا بھی اسے علم ہو، پھر تو جیسے ہی نکاح کرتے جائیں گے وہ خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور یہاں پہ حرام ہونے کا فتویٰ ہے، اور یہاں پہ چاہے وہ جماع کریں یا جماع نہ کریں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب چاہے یہ خاتون کا پہلا شوہر فوت ہو جائے، اسے طلاق دے دے، تو یہ بعد میں بھی آپ اس میں شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے علاوہ جو دوسری صورت ہے کہ اگر اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ خاتون شادی شدہ ہے، یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خاتون جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، یا فرض کریں کہ اسے شرعی حکم کی نہیں پتہ تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ شادی شدہ خاتون سے بھی شادی کرنا جائز ہوتا ہے کسی جہالت کی وجہ سے،
اب اس صورت میں اگر فقط انہوں نے نکاح کیا ہے تو وہ حرام نہیں ہوں گے، لیکن اگر نکاح کے بعد جماع بھی کر لیا اور پھر مسئلہ شرعی کا پتہ چلا تو اب یہاں پہ سید ثانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جائیں گے۔ اور احتیاط واجب چونکہ ہے تو مکلف کے پاس یہ آپشن رہے گا کہ یا احتیاط کے اوپر عمل کرے یا احتیاط کی بجائے جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے تقلید کا، اس کے اوپر بھی کیا ہے یہ عمل کر سکتا ہے۔ تقلید کیا مطلب؟ یعنی کسی کے فتویٰ لے لے جو فل عالم ہو تو اس کے مطابق کیا یہ عمل کرے۔ اچھا، یہ مسئلہ تھا کہ شادی شدہ عورت سے نکاح کرنا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ شادی شدہ خاتون نہیں ہے لیکن وہ خاتون عدت میں ہے۔ اب پھر عدت کی یہاں پہ کیا ہے بہت ساری قسمیں ہیں کہ عدت رجعی میں ہے، عدت بائن میں ہے، عدت وفات میں ہے، کون سی عدت میں ہے۔ اگر عدت کے دوران جو ہے وہ کسی سے نکاح کیا جائے تو بالکل یہی جو ہم نے صورتحال بتائی شادی شدہ سے نکاح کرنے والی، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر جان بوجھ کے ایسا کرے، اسے پتہ ہو کہ عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، پھر جان بوجھ کے ایسا کرے گا تو جیسے نکاح کرتا جائے گا وہ خاتون اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، چاہے وہ خاتون عدت وفات گزار رہی ہو، یہ حرام ہو جائے گی نکاح کرنے سے۔ لیکن اگر وہ جاہل بالموضوع ہو یا جاہل بالحکم ہو، یعنی اسے یہ پتہ نہ ہو کہ خاتون عدت میں ہے یا یہ پتہ نہ ہو کہ عدت کے دوران شادی کرنا حرام ہوتا ہے اور وہ شادی کر لے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہاں پر وہی پہلے والی صورتحال ہے کہ اگر انہوں نے جماع نہیں کیا تو اس صورت میں کیا ہے یہ حرام نہیں ہوں گے آپس میں، لیکن اگر نکاح کرنے کے بعد جماع بھی کر لیا تو پھر یہاں پہ سید ثانی نے کہا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جائیں گے، اور یہاں پہ انہوں نے احتیاط واجب نہیں لگائی بلکہ یہاں پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام محبت ہو جائیں گے اور اب آپس میں یہ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکیں گے چاہے اس خاتون کی کیا عدت ختم ہو جائے۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ عدت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے عدت وفات ہو، عدت رجعی ہو، عدت بائن ہو، سب کا جو ہے وہ ایک ہی حکم یہاں پہ بیان کیا ہے کہ فرض کریں کہ ایک خاتون کو طلاق ہوئی تھی اور ابھی تک وہ عدت گزار رہی تھی، عدت رجعی تھی، اور ایک بندے نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ خاتون عدت میں ہے، نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد جماع بھی کر لیا، تو اب جو ہے یہ خاتون ہمیشہ کے لیے گئے اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اب اس کی عدت ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ آپس میں دوبارہ کیا نکاح نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہاں پہ گفتگو کیا ہماری مکمل ہوتی ہے اور درس کے آخر کے سوالات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلا سوال کہ کیا اپنی بیوی کی بھتیجی یا بانجی، یعنی اپنی بیوی کی بہن کے جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ یا اپنی بیوی کے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوتا ہے؟ اس کی کیا ہے مکمل تفصیل آپ ذکر کریں۔ دوسرا سوال کہ کیا سالی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہوتا، اور کیا سالی محرم بن جاتی ہے جو اس سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے؟ تفصیل یہاں پہ ذکر کریں۔ تیسرا سوال کہ نکاح پر نکاح جو کیا جاتا ہے، یعنی شادی شدہ خاتون سے جو نکاح کیا جاتا ہے، تو کیا اس سے وہ شادی شدہ خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے؟ اس کی جو مختلف صورتیں ہیں تفصیلی وہ سب آپ کیا ہے بیان کریں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر عدالتی طلاق کے بعد، یعنی عدالتی طلاق ہوگی خاتون کو، عدالت سے اس نے خلو لے لی جو کہ باطل ہے، درست نہیں ہے، اگر عدالتی طلاق کے بعد کوئی بندہ جو ہے وہ اس خاتون سے شادی کرتا ہے تو اس کا پھر کیا حکم ہے؟ کیا وہ خاتون اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی؟ اس کی کیا تفصیل ہے وہ کیا آپ ذکر کریں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر عدت میں کسی سے نکاح کیا جائے، عدت کے دوران، چاہے عدت وفات ہو، عدت رجعی ہو، جو بھی عدت ہے، کسی کا شوہر فوت ہو گیا، وہ عدت گزار رہی ہے، تو اس نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ اس نکاح کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کو بیان کریں۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اصطلاح بولی جاہل بالموضوع اور جاہل بالحکم، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت کریں اور اس کی مثالیں بھی کیا ہے ذکر کریں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔